اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین الی لقاء یوم الدین۔ عزیزان محترم، شعبان کا مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ برکات کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ عنایات کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ اللہ کی بارگاہ میں خیرات کرنے کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ مرحومین کو یاد رکھنے کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہونے کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ اگر اللہ سے تعلقات خراب ہو گئے ہوں گناہوں کی وجہ سے تو تعلقات کو استوار کرنے کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ بزرگوں کی خدمت کرنے کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ غریبوں کو کھانا کھلانے کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ اطعام کا مہینہ۔ اتنے اعمال ہیں اس شعبان کے مہینے میں کہ اس میں صلوات شعبانیہ پڑھی جاتی ہے، مناجات شعبانیہ اس ماہ شعبان کے پڑھنے کا حکم وارد ہوا ہے، اور اس میں دعائے کمیل کی تاکید وارد ہوئی ہے، اس لیے کہ شب نیمہ شعبان شب برات اسی مہینے میں واقع ہوئی ہے، شب نیمہ شعبان اسی مہینے کا چاند ہے۔ تو عزیزان محترم، ماہ شعبان کا مہینہ جہاں اور فضیلتوں کا حامل ہے، قرآن پڑھنا، خیرات کرنا، صدقات دینا، زکاتیں دینا اور عبادتیں کرنا، تسبیحات کرنا، تحلیلات کرنا، مناجات کرنا، تقدیسات کرنا اور اللہ کی حمد بجا لانا، قرآن کی تلاوت کرنا، سورہ یاسین پڑھنا، بزرگوں کی خدمت کرنا، صدقہ خیرات کرنا، حیوانات کو جانوروں کو کھانا دینا، کھانا کھلانا، درختوں کو پانی، یہ سب اللہ کی بارگاہ میں ایک ایک چیز۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذرۃ شرًا یرہ۔ وہاں اس مہینے میں ایک خاص عمل ہے کہ جس کو روزے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، روزے سے اس کی تعبیر وارد ہوئی ہے، جس کو ہم روزہ کہتے ہیں۔ روزہ اس مہینے میں بے انتہا فضیلت کا حامل ہے، روزے کی بے انتہا فضیلتیں ہیں اس مہینے میں۔ اس مہینے میں روزہ ان فضائل کا حامل ہے کہ اس مہینے میں ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، شعبان کے لیے وہ فضیلتیں وارد ہوئی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ مصابیح الجنان میں، زاد المعاد میں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے لکھا، اور ایسے ہی بہار الانوار میں آپ نے درج کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان و شہری و شہر رمضان شہر اللہ۔ شعبان میرا مہینہ ہے اور شہر رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں، آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ رجب میرا مہینہ ہے، رجب میرا مہینہ ہے، شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اس کے بعد کئی مہینے ہیں کہ جن کی تاکید وارد ہوئی ہے، کئی روایتیں ہیں کہ جن کی تاکید روایات میں اور احادیث میں وارد ہوئی ہے کہ شعبان، رسول اکرم فرماتے ہیں کہ شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں رزق کے شعبے کر دیے جاتے ہیں، رزق کو تقسیم کیا جاتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس مہینے میں اللہ کی طرف سے خیرات تقسیم ہوتی ہے، اس مہینے میں اللہ خیرات کو اپنی امت پہ نازل فرماتا ہے۔ یہ شہر شعبان کے لیے ملتا ہے کہ یہ شفاعت کا مہینہ ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہر شعبان شہر الشفاعہ، کہ شعبان کا مہینہ شفاعت کا مہینہ ہے۔ جو اس مہینے میں مجھ پہ درود بھیجے گا، روزہ رکھے گا، میں نبی کریم اس کی شفاعت کروں گا۔ اور اس مہینے میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ کسی کو نا امید نہ کرے۔ یہ پیغمبر اکرم کا مہینہ شعبان رحمتوں کا مہینہ ہے، شعبان خیرات تقسیم کرنے کا مہینہ ہے۔ اور اس کے علاوہ شعبان کی ایک اور فضیلت کہ جو روایات میں وارد ہوئی ہے کہ شعبان کے لیے ملتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں جو روزے رکھنے کی فضیلت ہے، آج ایک جملے کی طرف شعبان کے پورے مہینے کے اعمال پر روشنی ڈالنے کے لیے گھنٹوں درکار ہیں، لیکن صرف روزے کے حوالے سے میں آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں، آپ حضرات تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام امت کے لیے ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کا جو روزہ ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں انسان کو قربت عطا کرتا ہے۔ صادق آل محمد علیہ السلام کا فرمان ہے کہ من صام اول یوم من شعبان وجبت لہ الجنہ، جو پہلی شعبان کا روزہ رکھے اس پہ جنت اللہ واجب قرار دے دیتا ہے۔ اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو شعبان
शाबान का रोजा यज़हबु, इंसान के दिल से वसवसों को और बातिल के इरादों को इंसान के दिल से दूर कर देता है। यानी अगर कोई चाहता है कि वो मुनाफिकत से बचा रहे, अगर वो चाहता है शैतान के हमलों से बचा रहे, उसको चाहिए कि शाबान के महीने में रोजे रखे। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का फिर फरमान है कि जो माह शाबान में 3 दिन रोजे रखे वो जन्नत के वजूब की बिशारत पा लेता है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वकान रसूलुल्लाह शफीउहु यौमुल क़ियामा, क़यामत के दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी शफाअत करेंगे। तो ये शाबान के रोजे बेइंतहा फजीलत के हामिल हैं। और एक रिवायत में मिलता है कि जो 3 रोजे माह शाबान के आखिरी रखे और उनको मिला दे माह रमजान के साथ, तो अल्लाह उन 3 रोजों के बदले में उसको 2 महीने मुतवातिर रोजे रखने का सवाब अता करता है। तो एक हदीस जो बेइंतहा अजीम हदीस है कि जिसको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा भी कह सकते हैं, हदीस भी कह सकते हैं, कि जिसमें आपने रोजे शाबान के रोजे की फजीलत को बयान किया। माह रमजान का रोजा तो रखना ही है आपने, कि वो तो अल्लाह का महीना है, रोजे वाजिब है, वो आप बच के जा नहीं सकते। लेकिन शाबान का महीना रसूलुल्लाह का महीना है, बरकतों का महीना है, रहमतों का महीना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसको बिहारुल अनवार में अल्लामा मजलिसी ने नकल किया, इहयाउल कुलूब में मौजूद है, और उसके अलावा मसाबी के अलावा कई किताबों में दर्ज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन साम यौमन मिन शाबान, जो शाबान में पहले एक दिन रोजा रखे, एक दिन रोजा रखे, अल्लाह उसको 2 साल रोजों का सवाब अता करता है। और उसका अजर अल्लाह के नजदीक ये होता है कि अल्लाह उसकी 12 दुआएं कबूल करता है। उसके बाद आपने फरमाया वमन सामा यौमैन मिन शाबान, जो शाबान के 2 दिन रोजा रखे, अल्लाह उसको 4 साल के रोजों का सवाब अता करता है। और उसके बाद वह यखरुजु मिन ज़ुनूबिही, और अपने गुनाहों से ऐसे पाक होता है कि यौमिन वलदत हो उम्मो, जैसे अभी अभी जो है वो पैदा हुआ है, ऐसे पाक साफ हो जाता है। फिर आपने इरशाद फरमाया वमन सामा सलासत अय्यामिन, और जो 3 दिन रोजे रखे, अल्लाह उसको 6 साल के रोजों का सवाब अता करता है। और अल्लाह उसको 10 सिद्दीकीन का, सादिकीन का सवाब उसके नामे अमाल में दर्ज कर देता है। फिर आपने इरशाद फरमाया वमन सामा अरबात अय्यामिन, और जो 4 दिन रोजा रखे, अल्लाह उसको 8 साल के रोजों का सवाब अता करता है। व अताहुल्लाहु किताबहु बियमीनिही वल खुल्द फिल जनान बियसारिही व हासब हिसाबन यसीरा, के फरमाते हैं कि जो 4 दिन रोजा रखे, 4 दिन माह शबान में रोजा रखे, उसको क्या है, फरमाते अताहुल्लाहु किताबहु बियमीनिही, क़यामत का दिन आएगा जब नामे अमल हवा में उड़ रहे होंगे, जिसके दाएं हाथ में नामे अमल आएगा वो जन्नती होगा, जिसके बाएं हाथ में नामे अमल आएगा वो जहन्नमी होगा। तो कहते हैं जो 4 दिन शाबान में रोजा रखे, अताहुल्लाहु किताबहु बियमीनिही, अल्लाह उसका नामे अमल उसके दाहिने हाथ में दे के उसके जन्नती होने की गारंटी दे देगा। फिर आप फरमाते वमन सामा खमसत अय्यामिन, जो 5 दिन रोजा रखे, अल्लाह उसको 10 साल रोजे का सवाब अता करेगा। और जो 6 दिन रोजा रखे, अल्लाह उसको 12 साल के रोजों का सवाब अता करेगा। और फिर आपने इरशाद फरमाया वजाज़ा अल सिरात कल बरक़िल खातिब, वो पुले सिरात से ऐसे गुजरेगा जैसे बिजली की चमक गुजरती है। सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह, आप फरमाते हैं वो पुले सिरात से ऐसे गुजरेगा जैसे बिजली की चमक गुजरती है। फिर फरमाया वमन सामा सबअत अय्यामिन, जो 7 दिन माह शाबान में रोजे रखे, अल्लाह उसको 14 साल के रोजों का सवाब अता करेगा। फकत 14 साल के रोजों का सवाब अता नहीं करेगा, फरमाते हैं अल्लाह उसके मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़र, अल्लाह उसके गुज़श्ता और आइंदा दोनों गुनाहों की बख्शिश कर देगा। और फिर फरमाया वमन सामा समानियत अय्यामिन, और जो 8 दिन इस महीने में रोजा रखे, अल्लाह उसको 16 साल के रोजों का सवाब अता करेगा। व अला रासिही ताजुम मिन नूर, अल्लाह उसके सर पे नूर का एक ताज रख देगा, और जो चमकता हुआ सबको नजर आएगा, नूरानी ताज के साथ महशर के मैदान में वारिद होगा। फिर आपने फरमाया वमन सामा अशरत अय्यामिन, कि जो 10 दिन इस महीने में रोजा रखे उसकी क्या फजीलत है। फरमाते हैं औजवल्लाह लहू रिज़वानुल्लाह, अल्लाह अपनी रिज़वान और अपनी मग़फ़िरत, अपनी रिज़ायतें उस पे वाजिब करार दे देगा। व दखल जन्नत बगैर हिसाब, बगैर हिसाब किताब के अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करेगा। फिर फरमाया, आप फरमाते हैं कि जो 11 दिन रोजा रखेगा, अल्लाह उसको जन्नत में आला दरजात अता करेगा। जो 12 दिन रोजा रखेगा
رکھے گا وہ قیامت کے دن آمنین میں ہوگا اور مصلحین متقین میں اس کا شمار ہوگا۔ پھر فرمایا جو 13 دن اس مہینے میں روزے رکھے گا اللہ اس کو اپنے عبادت گزار بندوں میں شمار فرمائے گا، اور اس کا کہ جنت میں یہ مقام ہوگا کہ اس کو جنت میں ایک قبہ عطا کرے گا جو سفید رنگ کے پتھروں سے چمک رہا ہوگا، جس کے اندر وہ قیام کرے گا۔ پھر فرمایا جو 14 دن روزہ رکھے دنیا و آخرت کی کوئی حاجت بھی طلب کرے گا اللہ اس کی حاجتوں کو پورا کرے گا۔ اور 15واں آپ نے فرمایا کہ جو 15 دن روزہ رکھے، سبحان اللہ یا رسول اللہ ہماری جانیں قربان ہو جائیں، ہماری آپ پہ جانیں قربان ہو جائیں۔ ایسے تو نہیں کہا کہ پائے مولائے جہاں حق کی قسم چومے ہیں اور قدم حضرت سلطان چومے ہیں، فخریہ کہتی ہوئی منزل معراج آئی، میں نے سرکار دو عالم کے قدم چومے ہیں۔ سرکار رسالت مآب ہماری آپ پہ جانیں قربان ہو جائیں، ہم سب کی آپ پہ جانیں قربان ہو جائیں۔ ایسا تحفہ آپ نے دیا، ہم آپ کے مہینے میں گزر رہے ہیں یا رسول اللہ، اپنی برکتوں کے صدقے میں آپ رحمت للعالمین ہیں، پوری دنیا کی مصیبتیں ختم ہو جائیں، کرونا وبا سے سب کو شفا مل جائے۔ آپ فرماتے ہیں، آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی امت کو بشارت دے رہے ہیں، امت محمدیہ کو بشارت دی جا رہی ہے کہ جو ماہ رمضان میں 15 دن روزہ رکھے گا، آپ فرماتے ہیں جعل اللہ الحکمہ فی لسانہ وقلبہ، اللہ اس کی زبان پہ اور اس کے دل پہ حکمت کے چشمے جاری کر دے گا۔ جب وہ بولے گا حکیمانہ کلام کرے گا، بہترین کلام اس کی زبان پہ جاری کر دے گا، اور قیامت کے دن من السابقین اس کا شمار ہوگا، جو اسلام پہلے لے کے آئے اس میں اللہ اس کا شمار کرے گا۔ پھر آپ نے فرمایا جو 16 دن روزہ رکھے، براءت من النار، جہنم سے براءت نامہ اور نفاق سے براءت نامہ، سبحان اللہ، یہ دو بڑی اہم چیزیں ہیں، جہنم سے براءت نامہ اور نفاق منافقت سے براءت نامہ اللہ اس کو عطا کرے گا۔ یاد رکھیے گا منافقت کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے، منافقت دل میں آتی ہے، انسان دل میں رکھتا ہے، اور منافق کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ روایات میں وارد ہوا ہے سورہ منافقون ان کے لیے نازل ہوئی ہے، تو منافق وہ ہے کہ اللہ منافق کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ منافق جو دل میں کچھ اور رکھے، اوپر سے کچھ اور رکھے، دل میں کچھ اور ہو، زبان میں کچھ اور ہو۔ اللہ فرما رہا اگر ان کے لیے استغفار بھی کرو گے تو اللہ ان کے استغفار قبول نہیں کرے گا۔ ان کا دل اور ہے، ان کی زبان اور ہے، کہتے کچھ ہے، دل میں کچھ رکھتے ہیں۔ اور عزیزان محترم، تو یہ وہ جملہ ہے، یہاں پہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ منافقت سے بچ جائے، منافقت اس سے دور ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علیہ فانھا تذھب بالنفاق، جب درود شریف پڑھا کرو، صلوات پڑھا کرو تو اونچی آواز میں پڑھا کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ایمان دل میں اتر جاتا ہے، نفاق دل سے نکل جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، تو یہ مہینہ رسالت باب کا مہینہ ہے، آپ کیا بشارت دے رہے ہیں کہ جو اس مہینے میں جو شخص جو ہے وہ 16 دن روزہ رکھے گا، اللہ اس کو جہنم سے بھی برات دے دے گا، اور اس کو اللہ نفاق سے بھی برات دے دے گا، وہ منافقت سے بچا رہے گا۔ اور 17 روزے جو رکھے گا اللہ اس کا شمار صدیقین میں کرے گا، صدیقوں میں اس کا شمار ہوگا۔ اور پھر آپ نے فرمایا جو اس مہینے میں 18 دن روزے رکھے گا اللہ اس کو حشرہ اللہ مع الصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ اس کو صدیقوں کے ساتھ تو مشہور کرے گا، اللہ اس کو صالحین کے ساتھ مشہور کرے گا، اللہ اس کو شہداء کے ساتھ مشہور کرے گا، اللہ اس کو متقین کے ساتھ مشہور کرے گا۔ جو اس مہینے میں 19 دن روزہ رکھے گا، بہت بڑی بشارت دی ہے ہمارے نبی نے، آپ فرماتے ہیں جو اس مہینے میں 19 روزے رکھے گا اللہ اس کے دل سے حسد کو نکال دے گا، یقین ڈال دے گا۔ یقین وہ واحد نعمت ہے جو دنیا میں بہت کم تقسیم ہوئی ہے۔ عبادت کرتے ہیں یقین نہیں آتا، قبولیت کا یقین نہیں آتا، دعا کی قبولیت کا یقین نہیں آتا، ہے یہ کیسے ہوگا، ہو بھی جائے گا کہ نہیں ہوگا۔ یقین کے ساتھ ایک مرتبہ بسم اللہ کہنا بیماریوں سے چھٹکارا دیتا ہے، ایک مرتبہ یقین کے ساتھ یا کافی یا شافی کہنا بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، ایک مرتبہ یقین سے یا مصطفیٰ کہنا یا محمد کہنا یثرب سے فوراً جواب آتا ہے۔ یقین ہونا چاہیے۔ تو جو اس مہینے میں آپ فرماتے ہیں 19 روزے رکھے گا اللہ اس کو حسد سے نکال دے گا اور یقین کو اس کے دل میں ڈال
ڈال دے گا، یقین اس کو عطا کر دے گا۔ اور جو اس مہینے میں 20 روزے رکھے گا، آپ فرماتے ہیں جنت کی اس کو مبارکباد ملے گی، ہر فرشتہ اس کو جنت کی مبارک دے گا، اور اس کا ثواب بیان سے باہر ہے۔ پھر فرمایا جو اس مہینے میں 21 روزے رکھے گا، آپ فرماتے ہیں وہ ربیعہ اور مضر قبیلے کے برابر قوم کی افراد کی شفاعت کر سکے گا روز قیامت، کہے گا اے اللہ ان کی بھی شفاعت کر دے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا اللہ کے اذن سے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ جو اس مہینے میں 22 روزے رکھے گا، اللہ اس کا شمار عابدین میں کرے گا، عبادت کرنے والوں میں کرے گا، اور اس کا شمار مصلحین میں کیا جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا جو اس مہینے میں 23 روزے رکھے گا، ہر ملک مکرم، ہر اللہ کا مقرب فرشتہ اس کو دیکھ کے رشک کرے گا اور اس کی عظمتوں کو دیکھ کے غبطہ کرے گا، کیا کہنے اس کے عزیزان محترم۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں جو اس مہینے میں 24 روزے رکھے گا، اس کا شمار اللہ کی بارگاہ میں شاہدین میں سے ہوگا، شہیدوں میں ہوگا اس کا شمار، اور صادق کر کے اللہ اس کو روز قیامت مخاطب کرے گا۔ جو اس مہینے میں 25 روزے رکھے گا، اللہ اس کے نام عمل سے حسنات کو لکھتا جائے گا، سیئات کو مٹواتا جائے گا، گناہ لکھتے جائیں گے اور گناہ مٹتے جائیں گے اور نیکیاں لکھتی جائیں گی، یعنی جو لکھے ہوئے گناہ ہیں اللہ ان کو مٹوا دے گا اور نیکیوں کو اس کے نام عمل میں اللہ درج کروا دے گا۔ پھر آپ نے فرمایا اور اس کے درجات کو بلند سے بلند تر کرے گا۔ اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی روزہ رکھے گا اس مہینے میں اور اس کی تعداد 26 تک پہنچ جائے گی، اللہ اس کے گھر کو، اس کی قبر کو جو حقیقی گھر ہے اپنے عرش کی طرح قرار دے گا، فرشتے اس کی قبر کی آ کے زیارت کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا جو اس مہینے میں 27 روزے رکھے گا وہ شیطان کے ہر حملے سے محفوظ رہے گا، اللہ اس کو اپنی پناہ میں لے لے گا، شیطان کا نہ اس کی زبان پہ اثر ہوگا، نہ اس کے دماغ پہ اثر ہوگا، نہ اس کے دل پہ اثر ہوگا، نہ اس کے بدن پہ خون بن کے دوڑ سکے گا، اور اس کو اختیار نہیں ہوگا کہ اس بندے پہ تصرف حاصل کرے۔ اگر شیطان سے بچنا چاہتے ہیں تو سرکار نے اس کا نسخہ بتا دیا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس مہینے میں 28 روزے رکھے گا، جو اس مہینے میں 28 روزے رکھے گا، کیا بات ہے یا رسول اللہ، ہماری جانیں قربان ہو جائیں آپ کی عظمت پہ، کہ واقعاً حقیقت میں یہی ہے کہ وہ نبی کریم، وہ رسول کریم، وہ رحمت للعالمین، کہ جس کو اللہ کے لیے، اللہ نے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ رب العزت فرماتا ما کان اللہ معذبہم وانت فیہم، میرے حبیب جب تک تو موجود ہے اللہ ان پہ عذاب نہیں کرے گا، جس کی وجہ سے کافروں پہ عذاب نہیں ہوتا، وہ رحمت للعالمین جو کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں میری جانیں قربان ہو جائیں، یہاں مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے سرکار رسالت مآب کے حوالے سے، ہماری جانیں قربان ہو جائیں، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جو عظمتوں میں، رحمتوں میں، برکتوں میں بے مثل و بے نظیر ہے، افضل الانبیاء ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معراج ہوئی ان کو بڑا کرنے کے لیے، لیکن میرا نبی وہ ہے کہ جس کے لیے اللہ ارشاد فرما سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے، منزہ ہے وہ اللہ جو اپنے عبد کو سیر کرانے راتوں رات لے گیا، پائے مولائے جہاں حق کی قسم چومے ہیں، قدم حضرت سلطان امم چومے ہیں، اور فخریہ کہتی ہوئی منزل معراج آئی، میں نے سرکار دو عالم کے قدم چومے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو اس مہینے میں 28 روزے رکھے گا، جو اس مہینے میں 28 روزے رکھے گا، اللہ اس کو 100 ختم قرآن کا ثواب عطا کرے گا، یعنی وہ ایسے ہے کہ گویا اس نے 100 مرتبہ قرآن کو مکمل پڑھا ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ جو اس مہینے میں 29 روزے رکھے گا، اللہ اس کے ہر سانس کے بدلے میں جنت میں 70 درجے بلند کرتا جائے گا، اور اللہ اس کو اتنا بلند کرے گا کہ اس کو صالحین میں اور متقین میں اس کا شمار کرے گا۔ پھر آپ نے فرمایا 30 روزے کی فضیلت، اور فرمایا وہ فضیلتیں ہیں کہ جو اللہ رب العزت جانتا ہے، اللہ رب العزت نے وہ فضائل بیان کیے ہیں، وہ چیزیں رکھی ہیں اس ماہ رمضان کے، اس ماہ شعبان کے روزوں کے لیے۔ تو عزیزان محترم، میری دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے عبادتوں کی، ریاضتوں کی، گناہوں سے بچنے کی اور دعائیں کرنے کی۔ دعا کریں پروردگارہ
हमारे वतन अजीज की हिफाजत फरमा परवरदिगारा। माली मुश्किलात से और जो मुश्किलात इस वक्त छाई हुई हैं मखसूसन कोरोना वायरस के शर से पूरी दुनिया की जान माल की हिफाजत फरमा, तमाम लोगों की हिफाजत फरमा परवरदिगारा। दुनिया की मईशतें डूब रही हैं, परेशानियों के बादल छा रहे हैं, सबकी जहीज हिफाजत फरमा, सबकी परेशानियों को दूर फरमा। हमारे आका व मौला इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें इमाम के लश्कर के अदना जाने सारों में शामिल फरमा। इमाम का ज़हूर हम सबके लिए आफियत और रहमत करार दे। जब तक जिंदा रहे मोहब्बत अहले बैत में जिंदा रहें, जब इस दुनिया से जाएं मोहब्बत अहले बैत का दामन हमारे हाथ में हो। हमारे आका व मौला इमाम ज़माना को हम सबसे राजी और खुशनूद फरमा परवरदिगारा। तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, उस वक्त तक हमें मौत ना आए जब तक हमारे कानों में ये आवाज ना आ जाए, ऐ मरने वाले तुझसे तेरे पंजतन पाक राजी हैं। परवरदिगारा इन हस्तियों को हम सबसे राजी और खुशनूद फरमा, हमें उसवाए हसना मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।